بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں موسم گرما میں استعمال کے لیے ایک بے انتہا مفید ایسی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس کے ایسے فوائد جو اس موسم میں خصوصی طور پہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں نہیں تو آپ اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ موسم گرما کے بیشتر عوارضات کا نہ صرف یہ دوا جو ہے علاج ہے، بلکہ موسم گرما میں تندرست لوگ بھی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے یا گرم امراض سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ آج میں آپ کی خدمت میں تخم بلنگو یا تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں، اس کے کچھ بے حد اہم فوائد بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تخم ملنگا جو ہے یہ مزاج کے اعتبار سے تر سرد بلغمی مزاج کی دوا ہے۔ تمام گرم امراض، خواہ وہ گرم خشک مزاج کی وجہ سے ہوں، خواہ وہ گرم تر مزاج کی وجہ سے ہوں، ان کے لیے یہ بالفعل بے حد ہی مفید ہے۔ موسم گرما میں یہ استعمال کا، اس کا جو گرمی کا موسم ہے، یہ اس دوا کے استعمال کا خاص طور پر موسم ہے۔ اس موسم میں اس کے بیش بہا فوائد جو ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو موسم سرما میں اس کے استعمال سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں بحث کریں گے۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے مزاج بلغمی ہو، ان کو تو یہ موسم گرما میں بھی تکلیف دے گا، لیکن جو خشک گرم، گرم خشک سے لے کے گرم تک مزاج کے مریض ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بے حد ہی مفید اور اعلیٰ دوا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تخم ملنگا لے کے، عام زبان میں اس کو تخم ملنگا یا تخم ملنگا، طب کی زبان میں تخم بلنگو کہتے ہیں، تخم بالنگو بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس کو بازار سے لے کے پنساری کی دکان سے صاف کر لیں۔ تقریباً 2 چمچ درمیانے 1 سے 1.5 کلو پانی میں آپ بھگو لیں، 2-2.5 گھنٹے آپ اس کو بھگو لیں تو یہ ایک فلودہ کی طرح پھول جائیں گے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ ناشتہ سے بھی آپ پہلے اس کو لے سکتے ہیں، کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے موٹاپے کا آپ شکار ہے، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو تخم بلنگو جو ہے یہ ایک بہترین دوائے غذائی ہے۔ ایسی چیز جو دوا کا بھی کام کرے گی، غذا کا بھی کام کرے گی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے تقریباً 2 چمچ جو ہے وہ 1.5 کلو پانی میں 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیں، اس کے بعد اس کو پانی کو پی لیں۔ اب آپ اس میں چونکہ فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ پھول جاتا ہے، بھوک کا احساس بندے کو نہیں ہوگا، اور اس کے جسم کی جو بہت زیادہ غذائی ضرورت ہے وہ بھی اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے پوری ہو جاتی ہیں، اور انسان کے جسم کی جو چربی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، فیٹ کم ہوگی،
وزن کم ہوگا دوسری غذائیں بند کر دیں، یا اگر آپ نے استعمال کرنی بھی ہیں تو بہت معمولی مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے باڈی ویٹ کے مطابق۔ اس کو آپ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی بھوک کے مطابق۔ خوراک ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ دن کو یہ استعمال کریں، رات کو ہلکا پھلکا کھانا کھا لیں۔ جو موٹاپے کے مریض ہیں وہ اس طریقے سے اس کو کچھ عرصہ مسلسل استعمال کر کے اپنا وزن بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد معدے کے مریض، تیزابیت کے مریض، ایچ پیلوری کے مریض، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، وہ بھی اس کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں خالی پیٹ۔ جن لوگوں کو معدہ کے علاوہ، بعض لوگوں کو صرف معدے کے مسائل ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو معدہ کے ساتھ ساتھ جگر کے مسائل بھی ہوتے ہیں، یا جگر کے علیحدہ اپنے مسائل ہیں، یہ جگر کے تمام مسائل کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ جگر کے مسائل میں آپ اس کو شربت دینار اس میں ڈال کے، یا شربت بزوری ڈال کے، یا اس میں شربت سندل ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جگر کے بیشتر عوارضات ہیپاٹائٹس بی، سی، ہیپاٹائٹس اے وغیرہ کے لیے بہترین ہے۔ پیلیا کے لیے عام یرکان جو ہے اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول کی زیادتی کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ یاد رکھیں کہ کولیسٹرول کی زیادتی جو ہے وہ زیادہ تر جو دیکھنے میں میرے تجربے میں آئی ہے وہ خشک گرم سے لے کے گرم خشک تک مزاج کے مریضوں کے لیے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ان دونوں مزاجوں کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے، بہترین غذا ہے۔ بھوک کا احساس دلائے بغیر آپ کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کر کے آپ کے وزن کو بھی کم کرے گا اور آپ کے کولیسٹرول کو بھی کم کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو پیشاب کی جلن وغیرہ میں مبتلا ہوں، یا ہاتھ پاؤں کی جلن جن کو ہوتی ہو، یا گرم چیزیں کھانے سے یا موسم گرما میں گھبراہٹ یا دل کی دھڑکن تیز وغیرہ ہونے کے عوارضات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ دل کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو نیند نہ آنے کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی بھرپور، اس کے استعمال سے جسمانی جب رطوبات دماغ میں خشکی گرمی خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے، رطوبات دماغ میں کو ملتی ہیں تو اس سے بھرپور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں میں یا نوجوان لڑکیوں میں کچھ پوشیدہ جنسی امراض ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اعلیٰ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ طریقہ استعمال اس کا میں نے بتا دیا ہے کہ اس کو آپ نے ہمیشہ جب بھی یوز کریں کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے، کھانے کھانے کے بعد بالکل نہیں لینا۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ اس کو بالکل بغیر کسی میٹھے وغیرہ کے استعمال کریں۔ جنہوں نے موٹاپا کم کرنا ہے وہ بھی میٹھا کے بغیر استعمال کریں۔ جن لوگوں نے جن کو یہ مسائل نہیں لیکن معدہ اور جگر وغیرہ کے مسائل ہیں یا گرمی کے مسائل ہیں، ان لوگوں کو اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے شربت سندل کے ساتھ، یا شربت دینار کے ساتھ، یا شربت بزوری کے ساتھ۔ آپ اس کو کمپاؤنڈ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آنتوں کی سوزش کی وجہ سے بار بار پرانا بخار، ٹائیفائڈ بخار ہو رہا ہوتا ہے، کمزوری، نکاہت وغیرہ بہت ہوتی ہے، معدہ بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے، گیسٹرک پرابلم ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ قبض کے لیے، بواسیر خونی کے لیے اور قبض کے لیے، جب انتڑیاں اپنا درست کام نہ کریں، ان کی حرکتیں دودھیا جو ہے وہ کم ہو، تو ایسے لوگوں کو جب پرانی جو قبض ہوتی ہے اس کے لیے اس کو مسلسل کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو یہ ایک بے حد مفید دوا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن میرے خیال میں ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ ان فوائد کو بھی آپ جب استعمال کرنا چاہیں یا آگے آپ استعمال کریں گے اس دوائی کو، تو آپ ان فوائد سے آپ استفادہ ضرور کریں گے، جو اس کے یہ فوائد ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ جس بندے کو، دوست کو، بھائی کو، بہن کو ان میں سے جو مسائل ہیں اس کے مطابق
جس طرح میں نے بیان کیا ہے اس کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو لازمی طور پر فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ وہ ہمیں دعا دے گا۔ ضرورت کے مطابق اس کو آپ 1 ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں، 2 ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات بہت ضروری کہ یہ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ جو بلغمی مزاج یا ریشے والے مزاج کے مریض ہوں، جن کو کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھانے سے، دودھ پینے سے، چاول کھانے سے یا اس طرح کی کوئی چیز کھانے سے تکلیف ہو جاتی ہو، ان لوگوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے، وہ اس کو قطعاً استعمال نہ کریں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں پھر کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا، ہمیں یہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مزاج جو ہے وہ تشخیص وہ نہیں خود کر سکتے کہ ان کا مزاج کیا ہے، تو اس کے مطابق پھر وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں کسی بھی دوائی کو یا کسی بھی غذا کو، تو پھر وہ ان کو نقصان دیتی ہے۔ تو بلغمی مزاج کے مریض جو ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ دوسرے جو میں نے بتایا کہ خشک گرم سے لے کے گرم خشک اور گرم تر تک کے مزاج کے جو مریض ہیں وہ یا ویسے لوگ وہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے بیش بہا فوائد سے مستفید ہوں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔